آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جھیلی آج، کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آنے والے تھے، جو ہماری طاقت تھے، جن سے ہمیں امیدیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد گرفتار ہے اور 14 ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا، یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک امید ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ آپ بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جبر اور تشدد کو جواز فراہم نہیں کریں۔ یہ تحریک، کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مشہور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہے اور یہ بلوچی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے، جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے اندر سیاسی شعور، بیداری ہے ہی نہیں۔ سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا، کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں، کبھی اس کی طرف، جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے۔ لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے۔ 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی، 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی۔ جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی۔ لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے، تب تک حل نہیں ہو سکتا۔ وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں۔ مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا؟ ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے۔ وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں۔ یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں۔ جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پینک کی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں۔ ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا، بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا۔ ہم ظرف والی قومیں ہیں، ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا۔ اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے۔ اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں، ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے۔ پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی
کرو, مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو. یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت. ہم بلوچ ہیں, ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا, ہم لوگوں نے آپ لوگ کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. یہ جو آپ ہزاروں کے مجمع جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں, وہ ڈھکوسلے ہیں, وہ ڈھکوسلے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف سیاست گھوٹ کی سیاست ہے, اور وہ گھوٹ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی جوڈیشری, آپ کی میڈیا, سب کے سب کرپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ اسٹیٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم آپ کے ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پارلیمنٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا قومی اسمبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے. بولے بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں, آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو, 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر, تو آپ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا, اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو, ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا, یہ تک چکی ہیں. ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ, ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے, وہ بولتی ہے میری بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس, اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے, اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں 14 سال 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے, آپ کیسا محسوس کریں گی؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ, وہ بچے ہیں یہاں پہ جو بڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو, لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی وہ تحریک کلیئر تھی. وہ تحریک ہمارے آبا و اجداد نے جو چلائی, ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ اسٹیٹ ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی, معصوم لوگوں کا قتل عام ختم نہیں کرے گی, یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو اپنے مفادات کے عوض بھیجا نہیں ہے. ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بھیجا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے, نہ ہٹے گا. بلوچ ہے اور رہے گا. آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے, لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری عوام ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے, ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ رویہ دیکھیں, آپ اس رویے کو دیکھیں, آپ کو افسوس ہوگا. آپ کو افسوس ہوگا اس رویے کیوں یہاں ہے. بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چوکیاں بنائی ہوئی ہے. بدبختوں, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے بھی تمہارے گولہ بارود سے محفوظ نہیں ہے. ان بچوں کو بھی تم لوگ مارتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر آؤ, ہمارے عورتوں کو مارو. اور تمہارے اس شہر اقتدار میں صحیح کیا تم لوگوں نے. میں بولتی ہوں صحیح کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. تم لوگ ہمیں توڑنا چاہتے تھے لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. ہم نے آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے یہ ریاست. یہ ریاست جب انیسا سے ڈر سکتی ہے, جو انیسا اپنے 14 سال سے لاپتہ باپ کے لیے نکلی ہے, یہ ریاست یہ ریاست جب اس سے ڈر سکتی ہے تو یہ ریاست کہاں سے بلوچ قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ایک طرف ظالم ہے, ایک طرف مظلوم ہے. میں یقین کرنا چاہتی تھی انسانیت کے اوپر, اور آج بھی مجھے یقین ہے.
मेरे लिए और इन माओं के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, वो रवैया, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओं को मजबूत किया। मैंने इनकी तकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे, 30 दिन से ये सफर कर रहे, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते हैं, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे, आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इक़्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुँचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुँचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है। ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसला मंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो अपने मुआवजों की करतूतें देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्लकुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्लकुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है।
تم نے اپنے ہزاروں بلین ڈالر خرچ کر کے ہمیں ہمارے لوگوں کو ڈرایا نا. ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہ آ کر ہمارے ساتھ آ گئے. اب تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکھلے ہو. تم جتنے کھوکھلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکھلاہٹ جو ہے نا اب سمجھ آئے گی. شکریہ بہت بہت.